نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی قابل احترام محترم اساتذہ اکرام، ہمارے لیے آج کے دور میں ایک بہت بڑا چیلنج جو ہمیں درپیش ہے وہ انسانوں کی تعلیم کے ساتھ تربیت کا مسئلہ ہے، اور حقیقتاً یہ بہت بڑا چیلنج ہے، اور آج کے دور میں پیدا ہوئے ہر انسان کو اس چیلنج کا سامنا ہے، اور بالخصوص اس چیلنج کے لیے جو زیادہ تر پریشان لوگ ہیں نا جی، وہ والدین ہیں اور اساتذہ ہیں۔ اور اگر میں ان میں سے بھی اگر کچھ مائنس کروں تو والدین بیچارے پریشان ہیں، اساتذہ کی ریشو بڑی کم ہے جو پریشان ہوں۔ یہ بھی ایک المیہ ہے، کیونکہ تربیت کے حوالے سے یہ دو ہی پہلو ہیں جو انسانوں کی تربیت ٹھیک کر سکتے ہیں، جو انسانوں کے معاملات کو ٹھیک کر سکتے ہیں، بالکل کیا جا سکتا ہے۔ مگر معاملہ یہ ہے کہ جب گاڑی ایک پہیے پہ چلے گی یا دونوں پہیے ہی پنچر ہوں گے تو پھر معاملہ ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ جہاں بھی تربیت کی ضرورت آتی ہے نیو جنریشن کی، بچوں کی، تو وہاں سب سے بڑا مسئلہ جو ہمیں نظر آتا ہے نا جی، وہ ہے والدین کی خود تربیت ہونا، اساتذہ کی اپنی تربیت ہونا، اس میں بڑا گیپ ہے۔ تو ہمارے جو زندگی کے معاملات ہوتے ہیں، جتنے بھی ہمارے زندگی کے کام ہیں جو ہم اپنی زندگی میں کرتے ہیں، وہ معاملات ہیں، وہ لین دین ہے، وہ کاروبار ہے، وہ کچھ بھی ہے، اس کا تعلق ہمارا جو زندگی کے بارے میں پوائنٹ آف ویو ہے نا، جو زاویہ نظر ہے زندگی کے بارے میں، اس سے اس کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ آج ہم اگر اس کو سمجھ لیں، اگر ہمیں سمجھ آ جائے تو میرا خیال ہے کافی سارا معاملہ ہمارا کلیئر ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العزت یہ فرماتے ہیں کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ میں نے انسان کو بہترین انداز میں پیدا کیا۔ اس کا مطلب پتہ کیا ہے جی؟ کہ انسان اس کائنات کی سب سے بہترین چیز ہے، وہ شکل و صورت کے لحاظ سے، وہ معاملات کے لحاظ سے، وہ آداب کے لحاظ سے۔ اللہ رب العزت نے وہ ساری کوالٹیز، وہ اسپیسیفک خصوصیات جو ہیں انسان میں اللہ نے رکھ دی ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ، کہ پھر ہم نے اس کو پلٹا دیا۔ کدھر پلٹا دیا؟ بڑی عجیب بات ہے، پھر ہم نے اس کو نیچوں سے بھی نیچ کر دیا۔ ادھر اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ میں نے زبردست طریقے پہ پیدا کیا ہے، اگلی آیت میں فرما رہے ہیں کہ میں نے اس کو پلٹا دیا، نیچوں سے بھی نیچ کر دیا۔ نیچوں سے بھی نیچ کر دیا، اس کا کیا مطلب ہے؟ کچھ علماء تو یہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو بڑھاپے کی طرف لٹا دیا، مگر زیادہ تر علماء جو جید علماء ہیں کہ اس کی حرکات کی وجہ سے، اس کے اعمال کی وجہ سے، اس کے کردار کی وجہ سے یہ بروں سے بھی برا ہو گیا۔ ٹھیک ہے نا؟ انسان جب اپنی لائن سے اترتا ہے نا جی، اللہ اور اس کے رسول کے راستوں کو چھوڑتا ہے، تو پھر وہ اس کو جانور کہنا بھی گناہ ہے، جانور کی توہین ہے، وہ بدتر ہو جاتا ہے۔ اچھا جب وہ بدتر ہو گیا تو پھر حق کیا ہے کہ وہ کرائٹیریا کون سا ہے جس پہ ہم نے پورا اترنا ہے؟ وہ کرائٹیریا پتہ کیا ہے جی؟ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے، ان کے لیے کیا ہے؟ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ، ان کے لیے کبھی نہ ختم ہونے والا اجر ہے، کبھی نہ ختم ہونے والا اجر۔ اب معاملہ پتہ کہاں سے خراب ہوتا ہے جی؟ میں آپ کو یہاں پوائنٹ کی بات بتاتا ہوں کہ معاملہ کہاں سے خراب ہوتا ہے۔ معاملہ صرف یہاں سے خراب ہوتا ہے جب ہم اپنے رب کی بات پہ یقین نہیں کرتے۔ واللہ ہم اپنے رب کی بات پہ یقین نہیں کرتے۔ جب وہ کہتا ہے فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ، ہمیں اس بات پہ قطعاً یقین نہیں ہے۔ اگر ہمیں یقین ہو تو یہ دنیا کی جو روشنی ہے ہماری آنکھوں کو نہیں چندھا سکتی۔ ہمیں یقین نہیں ہے اپنے رب کے اس وعدے پہ،
اصل معاملہ یقین اور ایمان کا ہے. اگر اس پہ یقین آ جائے نا، جو آخری بات میرے پیارے اللہ نے فرمائی ہے، اگر ہمیں اس پہ یقین آ جائے تو یقین کر ہماری زندگی کے تمام معاملات ٹھیک ہو سکتے ہیں. قلب بالحق تعلق وبغار حراء تألق يبكي